بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیپٹل ون ٹی وی جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ بات کریں گے آزاد جموں کشمیر جو کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا تھا 31 برس کے بعد۔ ابھی تک 27 نومبر کو اس کی تاریخ تو دے دی گئی ہے، لیکن آج بھی چیف الیکشن کمشنر جو انہوں نے میٹنگ کی اس کے بعد بار بار وہ یہی بتاتے رہے کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ جو نہیں چاہتی، اور انہوں نے ایون کہا کہ یہ ایون ڈیفنس کو بھی لکھ دیا گیا ہے اب کہ بلدیاتی الیکشن آزاد جموں کشمیر میں اگر ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کو فورس چاہیے۔ لیکن کچھ دن قبل انہوں نے یہ بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ کا جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، انہوں نے جو ہے وہ 40,000 فورس مانگی تھی، 18,000 انہوں نے دینے کی یقین دہانی کرائی۔ لیکن آج انہوں نے بڑا کلیئر کہا، جو میٹنگ ہوئی اس میں کہا کہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ معاملات کیونکہ اسلام آباد کی طرف تحریک انصاف کی لانگ مارچ کے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی بھی فورس جو ہے وہ بھیجی جائے۔ دوسری طرف خود جو وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے سردار تنویر الیاس، انہوں نے بڑا کلیم کیا اور انہوں نے اس کو بڑا زور دے کر اس کی کریڈٹ بھی لیا کہ میں چاہتا تھا، میں نے ساری فنڈنگ بھی کر دی الیکشن کمیشن کو اور ہم بلدیاتی الیکشن ہر صورت کروائیں گے۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز تھے آزاد جموں کشمیر میں مظفر آباد میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا۔ تو اب اس ساری صورتحال میں اپوزیشن جو ہے آزاد جموں کشمیر میں اسپیشلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بڑا سخت شدید جو ہے وہ پریشر میں بھی ہے۔ ان کا سیاسی اس وقت جو وہاں پر معاملات ہیں وہ بھی داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جو موجود ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، شاہ غلام قادر صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اب دوبارہ سے نیلم میں جائیں اور وہاں پر جا کے کمپین کریں، کیونکہ برف باری بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو جائے، بے شک اس کو مارچ اپریل تک لے جائیں تو شاید ان کو ٹائم مل جائے گا تیاری کا، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کو وہاں پر بہت سخت شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی لیڈرشپ جو وہاں سے باہر ہے، ٹکٹ کی تقسیم جو ہے وہ پراپر نہیں ہوئی، ایکٹیو نہیں ہوئے لوگ۔ پیپلز پارٹی کو کچھ حد تک یہ ضرور ہے کہ وہ اپوزیشن کر رہی ہے، لیکن 3 دھڑے کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی ٹکٹ کی تقسیم پر بہت سے شور شرابہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سی شکایات مل رہی ہیں الیکشن کمیشن کو بھی کہ جتنے بھی لوگ این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ این جی اوز کا کے تھرو جو پیسہ دے رہے ہیں وہ اپنا ووٹ بینک لینے کے چکر میں ہیں، اور اس طریقے سے یعنی جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن تمام تر صورتحال میں اگر ہم دیکھیں بلدیاتی الیکشن ہو یا نہ ہو، تحریک انصاف اور اسپیشلی وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اس کا کریڈٹ لینے میں کافی حد تک وہ کامیاب رہے کہ 31 برس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے بالکل ریڈی ہوں، الیکشن کمیشن کو فنڈ بھی کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت کسی قدر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اب فیڈرل گورنمنٹ اگر ایک طرف پرمیشن بھی نہیں دے رہی کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے اگر وہ پولیس گلگت بلتستان سے منگوانا چاہیں یا پنجاب سے منگوانا چاہیں یا کے پی کے سے، کیونکہ 3 صوبوں میں حکومت تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی ہے، تو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ظاہر ہے اس کی صوابدید پہ ہے، اس کے بغیر پرمیشن کے آزاد جموں کشمیر کوئی فورس نہیں جو ہے وہ بلا سکتے۔ تو یہ ایک بڑا کلیئر سٹانس نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا بھی، لیکن اپوزیشن ابھی تک شاید وہ واضح اعلان نہیں کر پا رہی، ان کی تیاری بھی نہیں ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے اور کہ یہ وہ ہر صورت میں بلدیاتی الیکشن کروائیں گے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر، چیف سیکرٹری اور پی ٹی آئی کی حکومت سردار تنویر الیاس چاہتے ہیں کہ الیکشن ہر صورت میں ہوگا۔ اگر فورس نہیں بھی دیں گی تو ہم کوشش کریں گے کہ ریٹائرڈ جتنے بھی آرمی کے افیسرز ہیں یا ریٹائرڈ جو پولیس ہیں اس کو بھی اکٹھا کیا جائے، جو اس وقت موجود پولیس ہے اس کو بھی، اور پھر ڈویژن لیول پہ اس کو کروایا جائے۔ اگر پھر بھی ایشو آتا ہے تو ڈسٹرکٹ لیول پہ کروا دیا جائے، لیکن الیکشن ضرور جو ہے وہ کروانا ہے۔ تو یہ اوورال صورتحال ہے ابھی تک تازہ ترین، وہ اب تک رکھنی تھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جو منڈے ہے سوموار کو 21 نومبر کو بہت ہی کلیئر ہوگا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ، کیونکہ 27 نومبر کو اگر الیکشن ہے، 21 نومبر کو بھی کنفرم نہیں ہوگا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، لگ یہی رہا ہے کہ ملتوی کرانے میں پی ڈی ایم جو ہے وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس تمام تر کا نقصان ضرور پی ڈی ایم کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ عوام جان چکی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں کون لوگ رکاوٹ ہیں اور وہ وجہ کیا ہے کہ الیکشن میں کیوں نہیں جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ ظاہر ہے تحریک انصاف یا سردار تنویر الیاس اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ 2 دن پہلے جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہر طرح سے ریڈی ہیں، ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے آزاد جموں کشمیر میں پی ڈی ایم کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے۔ اس ساری صورتحال میں وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ الیکشن ہو رہے تھے،
لیکن کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ ملتوی ہو رہے ہیں تو سپریم کورٹ بھی شاید اس میں لگ یہی رہا ہے کہ شاید یہ ملتوی ہو جائیں اور اپریل یا مئی تک یہ ملتوی ہو سکتے ہیں. ابھی تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اب 21 نومبر کو ہی کچھ کلیئر ہوگا تو وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی.